ایک تابعی ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ دوست ہیں حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ ایک دن انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ میں تمہارے ساتھ باغ میں کچھ چہل قدمی کرنا چاہتا ہوں۔ ہاتھ میں ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے جناب حضرت ابو سعید خدری، آپ مجھے یہ بتائیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیلۃ القدر کی کیفیات کیا ہے؟ ہر کوئی پسند کرتا ہے، تو یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ابو سلمہ راوی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جب میں نے ہاتھ پکڑا تو انہوں نے بتایا کہ ایک دن ایسا آیا جب رمضان شریف تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا سے ہی پہلے عشرے میں ہی اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ اب اعتکاف کا مقصد بھی یہ ہے، یاد رکھیں احادیث سے اعتکاف کا مقصد بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کا مقصد عبادات تو ہیں، لیکن لیلۃ القدر کو تلاش کرنا یہ سب سے بڑا مقصد ہے اعتکاف کا۔ پہلے عشرے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ ابو سعید کہتے ہیں ہم نے بھی حضور کے ساتھ اعتکاف کیا، 10 دن ہم اعتکاف بیٹھے۔ تو سید الملائکہ پہلے عشرے کے اختتام پر جب رحمت کا عشرہ اختتام پذیر ہوا، تشریف لائے اور آ کر کے عرض کرنے لگے حضور جس چیز کو آپ تلاش کر رہے ہیں نا وہ تھوڑی آگے ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف شروع کر دیا۔ گھروں سے دور صحابہ 10 دن کے لیے پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے، اب ہم گھروں کو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دوسرا 10 دن کا اعتکاف شروع کیا، صحابہ گھروں کو نہیں گئے، صحابہ نے معاملات زندگی ترک کر دیے۔ کہا بس کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور کے ساتھ ہی جڑے رہیں۔ کہتے ہیں اگلے 10 دن بھی صحابہ کرام اعتکاف بیٹھ گئے۔ 20 دن پورے ہو گئے، صحابہ ابو سعید کہتے ہیں صحابہ سارے کے سارے اپنے اپنے گھروں میں جانے لگے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادھر سے پھر پیغام آ گیا کہ جسے آپ تلاش کر رہے ہیں ہم نے اس رات کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں رکھا ہے۔ حضور نے اعلان کیا میرے صحابہ واپس آؤ، اب گھروں کو نہ جانا، اب تو انعام ملنے والا ہے۔ وہ آخری 10 دن آ چکے ہیں جن میں ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ ان 10 دنوں میں ہم اللہ رب ذوالجلال کی اس تحفتاً جو عطا کی ہوئی رات ہے اسے تلاش کریں گے۔ صحابہ گھروں سے واپس پلٹے اور پھر مسجد نبوی شریف میں اعتکاف جاری کر دیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا، بلا کر کے کہنے لگے میرے صحابہ، جب راتیں گزری نا تو حضور نے بلایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، وہ رات دکھائی گئی۔ اس رات میں خوبصورت سا موسم تھا، نہ ہی اتنی شدت کی گرمی تھی نہ ہی اتنی سخت سردی تھی، وہ اتنی گرم رات بھی نہیں تھی اتنی ٹھنڈی بھی نہیں تھی، سکون کا ماحول تھا اور بارش برس رہی تھی، حتیٰ کہ مٹی جو تھی وہ کیچڑ نما ہو چکی تھی۔ میں نے سجدہ کیا، میری پیشانی پر وہ کیچڑ وہ خاک لگنے لگی۔ ابو سعید کہتے ہیں حضور نے یہ بیان کیا، ابھی حضور بیان کر رہے تھے ایک بدلی آئی، اس نے ہمارے اوپر سایہ کر دیا۔ سایہ ہوا تو بارش برسنے لگی، حتیٰ کہ مسجد نبوی شریف کی جو زمین تھی وہ گیلی ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا، ہم نے اسی طرح دیکھا کہ خاک نے پناہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی میں لی ہوئی تھی۔ یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے نا، یہ لیلۃ القدر، یہ اس رات کے بعد کا ماحول ہے۔ انسان کو پتہ چل جاتا ہے آج کی رات ہم نے جو عبادات کی ہیں، اگلے دن کا آنے والا ماحول بتا رہا ہے تمہیں لیلۃ القدر عطا کر دی گئی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے وہ کیفیت بتائی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔